دنیا میں آنے والا، ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آنے والا ہر ایک انسان تین چیزوں کی خواہش تو کرتا ہے۔ کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو اور میرا لباس اچھا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ لباس کی خواہش کرتا ہے، اچھے نام کی، اچھے مکان کی خواہش تو کرتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں چاہتا۔ وہ دولت تو چاہتا ہے، سکون نہیں چاہتا۔ وہ خوبصورت مکان کا متلاشی ہے، وہ پیسے دولت کا متلاشی ہے، مگر سکون کا متلاشی نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکان بھی دے دیا جو اس کی چاہت تھی، جو اس کی خواہش تھی۔ انسان کو اللہ نے شہرت یافتہ نام بھی دے دیا جو وہ چاہتا تھا، جو انسان کی خواہش تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت محل بھی دے دیا۔ انسان نے تو یہ سمجھا تھا کہ خوبصورت محل کے ملنے سے میں سکون سے رہوں گا، میں قرار سے رہوں گا، میں چین سے، اطمینان سے رہوں گا، مگر یہ اس کا گمان تھا، یہ اس کا وہم تھا۔ اگر خوبصورت محل میں رہنے سے سکون ملتا تو آج تاج محل میں رہنے والی عورتیں بے سکون نہ ہوتی، خوبصورت محلات میں رہنے والے لوگ پریشانی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ اگر اچھے کپڑے میں سکون ہوتا تو کاٹن کے لٹھے کے سوٹ پہننے والے لوگ بے سکون نہ ہوتے۔ اگر انسان کی زندگی میں پیسہ سکون کا ذریعہ بنتا تو آج مالدار لوگ، امیر لوگ پریشانی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت یافتہ نام بھی ہے، خوبصورت گھر بھی ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے، قرار نہیں، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ ہر ایک انسان سکون حاصل کر سکتا ہے زندگی میں، مگر دو بدبخت لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی سکون کی سانس نہیں لے سکتے، کبھی بھی خوشحالی والی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ان کے گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے رہیں گے، کبھی بھی ان کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، چین و قرار نہیں آئے گا، سکون کی سانس نہیں لے پائے گی۔ ان کے گھر میں رہنے والا بڑے سے لے کر چھوٹا بچہ پریشانی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو انسان کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں؟ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے؟ وہ کون سے دو گناہ ہیں جو انسان کی عمر کم کر دیتے ہیں، انسان کی زندگی میں سے، عمر میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، انسان کے گھر میں سے بھی برکت کو اٹھا لیتے ہیں؟ وہ کون سے گناہ ہیں دو جن کے کرنے سے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے؟ اس سے پہلے میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ وہ کون سے دو گناہ ہیں۔ ایک بیٹا تھا، ایک باپ تھا، 3 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ غریب باپ، غریب بیٹا، 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، مٹی کی کھدائی کر رہے ہیں، کمزور سے جسم کے ساتھ مٹی کی کھدائی کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے۔ شام کو اجرت ملے گی، کھانے پینے کا بندوبست کریں گے، بھوک مٹائیں گے۔ مٹی کی کھدائی کر رہے تھے۔ باپ نے 3 دن کے بھوکے بیٹے کے چہرے پر جب بھوک کے آثار دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا، رونے لگا، دل سے رونے لگا، کہنے لگا بیٹا تم کام کرو، میں اللہ کے حضور 2 سجدے نہ کر کے آؤں، میں نماز نہ پڑھ کے آؤں۔ باپ چلا گیا نماز پڑھنے، تنہائی کو اپنے گلے لگایا، مصلی بچھایا، نماز میں کھڑا ہو گیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او میرے کریم رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا ہے اور میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرے مالک، لوگ کہتے ہیں جو خدا رات کو درختوں کے پتوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں بے یار و مددگار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں بے یار و مددگار کیسے کر سکتا ہے؟ مولا تو میری مدد فرما، تو ہی ہے مدد کرنے والا، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میں تجھے دکھڑے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ کہاں جاؤں، کدھر کو جاؤں، کون سے جتن کروں کہ تو ہم پر رحمت کی بارش برسائے، رزق کی بارش برسائے، کہ ہم سے ہماری غربت دور کر دے، غربت کو اٹھا لے مولا،
ہم روزی کے لیے پریشان ہیں، ہمیں رزق وسیع عطا کر۔ ادھر سے باپ کے دل سے، سچے دل سے ایک آہ نکلی، سبحان اللہ، درد بھری آواز نکلی، درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں دو چار دعایا کلمات نکلے۔ ادھر سے دعا نکلی، ادھر سے مٹی کی کھدائی کے دوران بیٹے کو سونے کی ایک دیگچی ملی۔ بیٹے نے وہ دیگچی اٹھائی، چھپا کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، کام کو چھوڑ دیا۔ باپ نماز پڑھ کے بیٹے کے پاس گیا، کہو بیٹے تو نے کام کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ایک تو گھر میں تیری بہن بھوکھی ہے اور تو بھی 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ نہیں کھایا۔ ادھر سے مالک غصے والا ہے، کام نہیں کریں گے، مالک کو غصہ آئے گا، وہ ہمیں مزدوری نہیں دے گا، کام نہیں دے گا، تو پھر ہم کدھر کو جائیں گے؟ جب اجرت نہیں ملے گی تو کھانے پینے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ بیٹے نے کہا ابا ہمارے وارے نیارے ہو گئے ہیں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، مجھے دیگچی ملی ہے، دیگچی کے اندر سونا ہی سونا ہے۔ واقعی اس کے اندر سونا ہی تھا۔ باپ خوش ہو گیا، ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، غربت ختم ہو جائے گی، اب تو ہم عیش و آرام والی زندگی گزاریں گے۔ بیٹا آؤ گھر چلتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ بیٹے نے کہا ابا عصر کی نماز نہ پڑھ لیں۔ باپ نے کہا بیٹے اب ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سجدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ایسے ہی وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، ہمارا کام بن گیا، مال و دولت مل گئی، اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، چلتے ہیں گھر کی طرف۔ گھر پہنچ گئے، گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ نے کہا بیٹے دیگچی کھولو، اس کے اندر سے تھوڑا سا سونے کا ٹکڑا نکالو، جاؤ دکان میں بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ بیٹے نے جیسے ہی دیگچی کھولی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سونے کی جگہ پتھر ہی پتھر ہے، سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے، باقی پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے اس دیگچی کے اندر، باقی پتھروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیٹے نے جیسے ہی پتھر باہر نکالے غصے میں آ کر زمین پر پھینکنے لگا کہ ہم تو نوکری بھی چھوڑ آئے ہیں، اب کھانے پینے کا بندوبست کیسے کریں گے؟ جیسے ہی پتھر اٹھایا زمین پر پھینکا تو پتھر کے اندر سے آواز آئی، او نادانو اس قدر غصے میں کیوں بھڑک رہے ہو، غصے میں آگ بگولا کیوں ہو رہے ہو؟ کاش کہ تم عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے، کاش کہ تم عصر کی نماز پڑھ لیتے۔ ظہر کی نماز پڑھی تھی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کہیں سے تمہارے لیے سونے کی دیگچی بھیجی، اس کے اندر سونا ہی سونا تھا، یہ جو پتھر ہیں یہ سونا ہی سونا تھے، لیکن تم نے جو عصر کی نماز چھوڑی، نماز کے چھوڑنے کی نحوست نے سونے کو پتھر بنا دیا۔ اللہ اکبر، نماز کے چھوڑنے کی نحوست نے سونے کو پتھر بنا دیا، مٹی کا ڈھیر بنا دیا، اور یہ جو چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا ہے نا یہ عصر کی نماز کی جزا ہے، اور یہ جو چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا پڑا ہے نا جو پتھر نہیں بنا یہ تمہاری ظہر کی نماز کی جزا ہے، جو تم نے ظہر کی نماز پڑھی تھی یہ اسی کی جزا ہے۔ کاش کہ تم عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے تو یہ سونا پتھر نہ بنتے۔ فرمایا بے نمازی انسان ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہی رہتا ہے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑو گے تو یاد رکھنا تم اجڑ جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نماز صرف جنت کی کنجی نہیں ہے، نماز صرف جنت کی چابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا راز ہے، کامیابی کی بھی کنجی ہے، کامیابی کی بھی چابی ہے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، بیوی کی باتوں پر آ کر والدین کے آگے آنکھیں نکالنا، گور گور کے دیکھنا، غصے میں بات کرنا، ہر وقت والدین کے آگے چیختے رہنا، چلاتے رہنا، آسمان کو سر پہ اٹھا کے رکھنا، والدین کو ان کی غربت کے تانے دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک نوجوان دعا کر رہا تھا، اللہ آج میں اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ دعا کر رہا تھا، بوڑھے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، میری بیوی نے مجھے کہا ہے یا مجھے اپنے گھر میں رکھو یا اپنے اس بوڑھے باپ کو رکھو، جو کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی ہیں، جو کھانستا ہے کورونا پھیلتا ہے، یا تو مجھے اپنے گھر میں رکھو یا اپنے بوڑھے باپ کو رکھو۔ مالک میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے روٹھ جائے،
میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ بیوی کے بغیر تو گھر نکارا ہے نا، گھر میں کوئی رونق نہیں ہوگی۔ مالک بیوی کی باتوں پر آ کر میں اپنے بڈھے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ نوجوان گھر آیا، بڈھا باپ، کھانستا ہوا باپ، بیمار باپ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا، باغ ہو گیا۔ بیٹا کتنے دنوں کے بعد میرے پاس آئے ہو، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، میرے کان تیری آواز سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ بیٹے آؤ نا، میرے ساتھ بیٹھو نا۔ بیٹے نے کہا ابا آج چلتے ہیں جنگل کی طرف، جنگل کی حسین وادیوں میں اپنے باپ کو گھماتا ہوں، پھراتا ہوں۔ حسین وادیوں میں چلنے والی میٹھی میٹھی ہوائیں آپ کو باغ کر دے، چلو نا جنگل کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہاں میں نے سنا ہے ایک درخت کا پھل ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، وہ درخت کا پھل آپ کو کھلاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ شفا یاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اس نے باپ کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، کہاں جا رہا ہے؟ دریا میں پھینکنے جا رہا ہے۔ پانی کے اندر قدم رکھا، باپ تو سمجھ گیا تھا نا کہ کہاں لے کے جا رہا ہے۔ پانی کے اندر قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، جب پانی سینے پر آیا نا تو باپ کو پانی کے اندر گرانے ہی والا تھا، پھینکنے ہی والا تھا کہ اتنے میں باپ بول پڑا، بیٹے مجھے یہاں پر نہ پھینکو، مجھے تھوڑا آگے پھینکو، مجھے یہاں پر مت پھینکو، مجھے تھوڑا آگے پھینکو۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا بیٹا اس لیے میں نے یہاں پر اپنے باپ کو پھینکا تھا، یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، مجھے اس سے تھوڑا آگے پھینکو تاکہ جب تمہاری اولاد آئے، تمہاری اولاد تمہیں اس سے کہیں زیادہ آگے پھینکے، مجھ سے کہیں زیادہ آگے پھینکے۔ بیٹا حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا، ابا تو نے اپنے باپ کو پانی میں پھینکا تھا، اس نے اپنے باپ کو پانی میں پھینکا تھا، میرے دادا نے میرے پردادا کو پانی میں پھینکا تھا، آج اگر میں تمہیں پھینکنے آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اولاد بھی مجھے پھینکنے کے لیے پیچھے سے تیار کھڑی ہے، تو یہ معاملہ یہاں پر ختم نہ کر دوں۔ اپنے باپ کو لے کر گھر آیا، باپ کی خدمت کی، باپ کی نوکری کی، اس قدر خدمت کی کہ خدمت کے دوران ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ اسے دعائیں کرتا کرتا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ تو پھر جب اس کی اولاد آئی، اس کی اولاد نے بھی والدین کے ساتھ ایسا ہی کیا جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا، باپ کی خدمت کی، اس کی اولاد نے اس کی خدمت کی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا دو گناہ کبھی نہ کرنا، کرو گے تو یاد رکھنا رزق کے لیے تنگ ہو جاؤ گے، رزق کے لیے پریشان رہو گے، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آئیں گے۔ نمبر 1 نماز نہیں چھوڑنی، نمبر 2 والدین کی خدمت نہیں چھوڑنی۔